بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ سے جس ٹاپک پہ بات کروں گی وہ ہے کہ بد نصیب لوگ کون ہوتے ہیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلے کہ کون خوش قسمت ہے اور کون بد قسمت ہے؟ بدقسمت انسان کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نہیں نکلتا، وہ ایک پتھر کی طرح سے بے حس ہوتا ہے۔ اور جو انسان کبھی روتا ہی نہیں، اللہ کی عبادت کرتے وقت، دعا کرتے وقت اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں تو وہ دنیا کا بد نصیب انسان ہوتا ہے۔ انسان کا رونا اس کے باطن کو پاک کر دیتا ہے، اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے آنسو بہا کر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا بھی ہے اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بدقسمت ہونے کی یہ بھی پہچان ہوتی ہے کہ اس کا دل بہت ہی سخت ہوتا ہے، اور ایک وہ شخص جو بہت لمبی امیدیں لگاتا ہے، اور وہ شخص جو نیک کام کرنے کا ارادہ تو کرتا ہے لیکن یہ سوچتا ہے کہ پہلے اپنی یہ خواہش پوری کر لوں، اس کے بعد دوسروں کے مسئلے حل کروں گا، تو ایسا انسان بھی بدقسمت ہوتا ہے۔ اور جو انسان ہر وقت پیسے کے پیچھے بھاگتا رہے اور دولت کو جمع کرتا رہے، خرچ ہی نہ کرے، اور خوش نصیب انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی کامیابی دیکھ کر خوش ہوتا ہو، اس کے دل میں ایک رائی برابر ہی حسد اور جلن نہیں آتی۔ اسی طرح کے لوگ خوش نصیب انسان ہوتے ہیں اور نئے تجربات کا شوق رکھتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ نیا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کچھ نیا کام کرتے رہنے کا شوق ایک کامیاب انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ دوسروں کا احساس کرنے والا، یعنی کہ دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا، بد نصیبی صرف کسی چیز کے نہ ملنے کو نہیں کہتے، بلکہ بد نصیب تو وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ آنکھ سے نوازتا تو ہے مگر بینائی چھین لیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کس چیز کی بینائی؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی بینائی۔ اور کچھ لوگوں کو وہ زبان تو دیتا ہے مگر اچھے الفاظ بولنے سے وہ ساری عمر محروم رہتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا وجود اس کانٹے کی طرح سے ہوتا ہے جو پھول کے ساتھ رہ کر بھی ہمیشہ چبھتا ہی رہتا ہے۔ ایسے ہی وہ کچھ لوگوں کو دل تو دیتا ہے مگر احساس چھین لیتا ہے، اور وہ پتھر کے بن جاتے ہیں۔ انہیں پھر بس اپنا آپ ہی دکھائی دیتا ہے اور دوسروں کے جذبات اور ان کے احساسات کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کو وہ ہر چیز سے نوازتا ہے، لیکن پھر بھی انہیں کبھی کوئی خوشی محسوس ہی نہیں ہوتی، بلکہ انہیں اپنے آپ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی کمی ہی محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ لوگوں پہ ظاہر نہیں کرتے ہیں، اور وہ ساری عمر اپنے عیب کو چھپانے کے لیے دوسروں
کہ عیبوں سے پردہ ہٹاتے رہتے ہیں، ایسے لوگ واقعی بڑے ہی بد نصیب ہوتے ہیں۔ ہم سب کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمارے بغیر کام پورے کیسے ہوں گے، لوگ ہمارے بغیر کیسے رہیں گے۔ اس کا اندازہ لگانے کے لیے سب سے دور ہو کر چھپ کر دیکھیے، آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ دنیا چلتی ہی رہے گی، کام ہوتے ہی رہیں گے، بس ہم دور ہو جائیں گے۔ قابلیت اور کردار دونوں زندگی میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ قابلیت آپ کو بلندی تک پہنچاتی ہے، جبکہ کردار آپ کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب ہمارا نامہ اعمال ہے، اور روز قیامت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی ہمارا نامہ اعمال ہوگی۔ اپنی اس کتاب کے مصنف آپ خود ہیں، لہٰذا اس پر محنت کریں۔ وہ لوگ سچے ہوتے ہیں جو آپ کو بلا وجہ پیار کرتے ہیں، بغیر کسی مطلب، بغیر کسی رشتے ناطے کے۔ زندگی اس لمحے بڑی بے رحم لگتی ہے جب آپ کے بے حد قریبی رشتے دار بے حس ہونے لگیں، خون اپنی کشش کھو دے۔ لیکن یقین کریے میری بات کا کہ زندگی شروع ہی اسی لمحے سے ہوتی ہے۔ اپنوں کی بے حسی کی تکلیف روح پر لگتی ہے، اور زخمی روح کی پناہ گاہ صرف توبہ ہی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ اس لیے اللہ کی ان نعمتوں پر شکر ادا کریے، ورنہ اگر ہمارے اعمال کے مطابق ملتا تو صرف ہمیں سزا ہی ملتی۔ زندگی میں صحیح فیصلہ ہم جب کر سکتے ہیں جب ہم تجربے سے گزرے ہوں، اور اکثر ٹھوکریں کھانے کے بعد ہی ہم آگے بڑھنے کی ہمت کرتے ہیں۔ یہی زندگی ہے، اور یہی اس کے سکھانے کا انداز ہے۔ اس لیے افسوس کرنے کی بجائے اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کریں اور زندگی میں آگے بڑھتے جائیے۔ ہر تکلیف سے دل بہت دکھتا ہے، لیکن اس طرح ہم بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ ہمارا سب سے اچھا دوست آپ کو پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ تجربہ۔ جی ہاں، تجربہ ہی ہمارا سب سے اچھا دوست ہوتا ہے۔ خوش نصیبی یہ نہیں ہوتی کہ ہمیں دنیا میں بے پناہ دولت مل جائے، بڑا گھر مل جائے، ہم نے ورلڈ ٹور کر لیا ہو، اور نہ ہی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بہت غریب ہیں، بلکہ اصل خوش نصیبی تو یہ ہے کہ ہم دوزخ سے بچ کر جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ خوشیوں کے پیچھے بھاگنے والا خوشی نہیں پا سکتا۔ یہ عطا ہے مالک کی، جو اس کی یاد اور مقرر کی ہوئی تقدیر پر راضی رہنے سے ملتی ہے۔ دکھ دینے والے سے محبت کرو، لیکن محبت کرنے والے کو دکھ نہ دو، کیونکہ ساری کائنات کے لیے تم ایک ہو، مگر کسی ایک کے لیے تم ساری کائنات ہو۔ فاصلہ ہی حسن ہے، جہاں رسائی نہیں ہوتی وہیں کشش ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کچھ دروازے ہماری حفاظت کے لیے بند کر دیتا ہے، کیونکہ وہ راستہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، جو آپ کی طرف آتا ہے در حقیقت وہ آپ کے لیے بھیجا گیا ہوتا ہے، اور جو آپ سے دور ہو جاتا ہے نا، وہ آپ کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم سب اس بات کو قبول ہی نہیں کرتے ہیں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو کرتا ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صاحبہ سے فرمایا، جانتے ہو بد نصیب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، بے شک اللہ اور اللہ کے رسول ہی جواب جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بد نصیب بے نمازی ہے، کیونکہ بے نماز کو اسلام سے کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ دوستوں، آپ میری باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ کو میری یہ موٹیویشنل اسپیچ اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، اور نئے دیکھنے والے سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آگے بھی میں اور ڈفرینٹ ٹاپکس پہ آپ کے ساتھ بات چیت کروں۔ اسی